الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في الكلام المزيد وفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قابل احترام میرے عزیز دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بے شک ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا الا الذین آمنوا، اگر سے وہ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور حق کی بات بیان کریں، حق پہ جمے رہیں، اور صبر اور تحمل سے کام لیں۔ ان چار چیزوں کی شرط لگا دی اللہ رب العزت نے کامیابی پر۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیاوی اعتبار سے بینک بیلنس کا زیادہ ہو جانا، پیسے کا زیادہ ہو جانا اور مال و دولت کا بڑھ جانا، کھیت اور پلانٹ اور فارم ہاؤس اور بلڈنگوں کا بن جانا، آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے نزدیک اسے کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے، یہ تو ہمیں قرآن ہی بتائے گا۔ میرے دوستو، جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ شخص، یا پھر یوں فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو جنت میں ڈال دیے گئے یا جو جنت میں چلے گئے اور جو جہنم سے بچ گئے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اور جنت جہنم، اس کا فیصلہ، جنت میں جانا، جہنم میں جانا، اس کا فیصلہ ہماری زندگی کرے گی کہ ہم کہاں جائیں گے، یا تو پھر کامیابی کی طرف جائیں گے یا پھر ناکامی کی طرف جائیں گے۔ آج یہ جو دور چل رہا ہے، فتنے فساد کا دور چل رہا ہے اور غلبہ اسلام کا دور چل رہا ہے، یہ دور کوئی معمولی دور نہیں ہے۔ اس دور کے اندر صبر اور تحمل اور اخلاص اور اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھ کر آگے بڑھنے والا بندہ ہی کامیاب ہے۔ جس نے اللہ کے دین کو چھوڑا، نبی کے طریقوں سے منہ پھیر لیا اور اپنی منمانی زندگی گزارا اس دور کے اندر، تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، سوائے وہ خسارے کے اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ میرے بھائیو دوستو، جب غلبہ اسلام کا وقت قریب آتا ہے، جب اسلام کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، میں بات کو دہرا دوں، جب اسلام کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا سٹارٹ کرتے ہیں بھائی؟ ایک پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ پروسیس کیا ہے؟ چھٹائی کا پروسیس، یعنی لوگوں کو چھانٹتے ہیں، مسلمانوں کے اندر سے لوگوں کو چھانٹتے ہیں۔ جو آج تک کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، جب غلبہ اسلام کا وقت قریب آتا ہے، یاد رکھیے گا میری بات کو، جب غلبہ اسلام کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ہے چھٹائی کا پروسیس۔
اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یاد رکھیے، پہلے قسم کے جو مسلمان ہیں، مسلمان 3 ٹائپس کے ہوں گے۔ فرسٹ، پہلے ٹائپ کے جو مسلمان ہوں گے ان کا یقین اور ان کا توقع صرف اور صرف اللہ کی ذات پر، صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہوگی، اور ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری ٹائپس کے جو لوگ ہیں، دیندار بھی ہوں گے اور دنیا دار بھی ہوں گے، یعنی دنیا کو اور دین کو ملا کے اور تحمل کے ساتھ اور صبر اور اخلاص کے ساتھ اور حضور اقدس کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو لے جا رہے ہوں گے۔ اور تیسری ٹائپ کے جو مسلمان ہیں، 3rd ٹائپس کے جو مسلمان ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، جو تیسری ٹائپ کے لوگ ہوں گے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نام کے مسلمان ہوں گے، زبان سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، لیکن دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ ایسے وقتوں کے اندر اس تیسرے ٹائپ کے مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ اس سے پہلے ابھی تینوں ٹائپ کے مسلمان ایک گھروں کے اندر ملیں گے، ایک مساجد کے اندر ملیں گے، ایک مدارس کے اندر ملیں گے، لیکن جب یہ وقت جس ہم دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر اللہ رب العزت اب وہ تیسرے ٹائپ کے مسلمانوں کو فرسٹ اور سیکنڈ ٹائپ کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت جب تک ان تیسرے ٹائپ کے مسلمانوں کو فرسٹ اور سیکنڈ ٹائپ کے مسلمانوں سے الگ نہیں کریں گے، تب تک اسلام کا غلبہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اور ہمارا ایمان تو اب مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو باتیں کہی تھی کہ یہ ہو کے رہے گا، وہ چیز آج ہو رہی ہے۔ آج مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت، یعنی کہ جب قیامت نزدیک آ جائے گی تب مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کی جائے گی۔ آج میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم دیکھیں مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر، چائنا کے اندر، خود اپنے معالک انڈیا کے اندر کتنے مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت اس ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی کی وصیت ہے کہ بھائی ایسا وقت آئے گا، اور آج آ رہا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے جائزہ لیں کہ کیسے وقت سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمانوں پہ کتنے ظلم و زیادتی، کیسے بلیں پاس کی جا رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے کہ مسلمانوں کو 3rd نمبر کا شہری گھوشت کیا جائے، مسلمانوں کو کوئی حق نہیں دیا جائے، یا فلا جیسے بھی قانون اور قوانین پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ لائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یاد رکھیے یہ دور اسلام کے غلبے کا ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کے غلبے کا ہے۔ اور اس دور کے اندر جس نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا، 3rd پرسن مسلمان جو تھے وہ نکل کے فرسٹ اور سیکنڈ کے اندر آ گئے، تو میرے بھائیو، دوستوں، تو وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب سے یہ بات سنی ہے، تب سے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو مجھ سے الگ ہوتے ہوئے، میرے اچھے دوست اور میرے اچھے جاننے والے جو مجھ سے الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے کل غور کیا اس بات پہ کہ ارے یار، میں نے تو یہ سنا تھا کہ اللہ رب العزت جو چھانٹنے کا پروسیس اسٹارٹ کریں گے تو وہ گھروں میں سے نہیں چھانٹیں گے، وہ آپ سے دور کریں گے، وہ آپ سے اور ہم سے دوسرے قسم اور تھرڈ قسم کے مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اب پتہ کیسے لگے گا کہ کون فرسٹ ٹائپ کا مسلمان ہے، کون سیکنڈ اور کون تھرڈ؟ اچھا، جو آپ سے دور ہوا، یہ آپ کا دل بتائے گا نا کہ آپ کیسے ٹائپ کے مسلمان ہیں، اور جو دور ہوا وہ کس ٹائپ کا مسلمان تھا، تو اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سمجھ گئے؟ اسی لیے اس دور میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ایمان کی فکر کی ضرورت ہے،
یہ وقت جو ہے یہ عام وقت نہیں ہے، جیسے پہلے کا وقت چل رہا تھا اب ویسا یہ وقت نہیں ہے۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت چھٹائی کے پروسیس کو یا تو پھر اسٹارٹ کریں گے تو کریں گے اب بس، یا تو پھر اسٹارٹ کر چکے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اللہ رب العزت اس چھٹائی کے پروسیس کو اسٹارٹ کر چکے ہیں۔ اب اللہ رب العزت تھرڈ قسم کے مسلمانوں کو آپ کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، یا تو پھر وہ کلمہ کفر پڑھ لیں گے، یا تو پھر دنیا کے اندر جیسے ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اور ایسے ہی دنیا سے پانی رخصت ہو جائے گا۔ یہ وقت غلبہ اسلام کے وقت کا دور ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ وقت جو ہے اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ اس وقت کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اس وقت کے اندر میں بتا رہا ہوں جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اپنے ایمان کی بھی فکر کر رہے ہیں، اور دنیا کا معیار جیسے چل رہا ہے اس کے مطابق بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ میں اپنی بہنوں اور خواتین سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو سن رہی ہیں میری باتوں کو کہ اللہ کے واسطے دین پہ آئیے، ورنہ چھٹ جائیے گا آپ بھی اس چھٹائی کے پروسیس کے اندر۔ قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بڑے دعوے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے چھٹائی کے پروسیس کو اسٹارٹ کرنا ہے یا تو پھر کر دیے ہیں۔ اور یہ چھٹائی کا پروسیس جو ہے اس کے اندر میں پھر بات دہرا دوں کہ تھرڈ ٹائپ کے مسلمان جو ہیں، جو اب نام کے مسلمان ہیں، جن کے اندر نماز جیسی اہمیت، نماز جیسی بڑی فرائض کو ترک کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہٹا دیں گے۔ جو دیندار ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو دانشور ہیں، اللہ رب العزت ان سے کام لیں گے اسلام کے غلبے کا، اور وہی مہدی علیہ السلام کے فوج کے اندر شامل ہوں گے اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یاد رکھیے میری بات کو کہ یہ دور کوئی عام دور نہیں ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے دیندار بنیے، نیک بنیے، لوگوں کے لیے نفع بخش بنیے، لوگوں کو اذیت دینے والے مت بنیے، لوگوں کو راستہ دکھانے والے بنیے۔ اللہ رب العزت اگر جو آپ سے کام لے رہے ہیں تو اس کام کو بخوبی انجام دیجئے۔ میرے دوستو یہ دنیا اللہ کی قسم فانی ہے۔ اس دنیا کے اندر نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ ازل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سبھی ہوئی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یوں تو عبرت کے نشان بہت ہیں۔ پورب سے اگتا ہوا سورج، مشرق سے اگتا ہوا سورج، اور مغرب میں ڈوبتا ہوا بھی سورج یہ پیغام دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے لوگوں کو کہ کوئی کسی کی چمک دھمک ہمیشہ نہیں رہتی، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ کبھی اس زمانے کے اندر بادشاہوں کی بھی حکومت تھی، بڑے ٹنٹنے تھے جہانگیر کے نام کے ڈھول تاسے بجتے تھے۔ آج جہانگیر کی قبر ایسی ویران ہے کہ وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں۔ اللہ کو راضی کیجئے اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، لوگوں کے دل آزاری سے بچیے، جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں انہیں دین کی طرف لائیے، دین کی طرف بلائیے، حق کا پیغام دنیا میں پہنچائیے۔
اور اسی حالت کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جائیے. بات کیا ہے؟ اللہ کے یہاں بھی منہ دکھانا ہے میرے دوستوں اور میری بھائیوں اور میرے بہنوں. اللہ کے یہاں بھی منہ دکھانا ہے. دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں. دنیا کی اسٹڈیز ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ قوم پیچھے ہوتی جا رہی ہے. دنیا کے معیار میں بھی سب سے آگے رہیں، سب سے پہلی صف میں رہیں، اور دین کے معیار میں بھی پہلی صف میں. جب دنیا اور دین دونوں کے معیار میں ہم پہلی صف میں رہیں گے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب ان کا دربار لگے گا تو وہاں بھی اللہ تعالی ہمیں پہلے صف میں رکھیں گے. اللہ رب العزت کو جنماز پہ بیٹھ کر تسبیح گننے والا اور رات دن اللہ اللہ کرنے والا پسند بالکل نہیں ہے. اللہ کو تو ویسا شخص پسند ہے جو دنیا سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرے، جس کے اندر سائنس کی نالج ہو، جس کے اندر قرآن کی نالج ہو، جس کے اندر دنیا کے خطے کی نالج ہو، جس کے اندر صحابہ اکرام سے لے کر تابعین سے لے کر فقہ کے مسائل سے لے کر ہر چیز کی نالج ہو. وہ انسان اللہ کے یہاں محبوب ہے. جو دنیا کے ظالم حکمراں سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہو، اور وہ کب کرے گا؟ جب اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہوگی. وہ ایسا کب کرے گا؟ جب اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی ہوگی. جب اس کے اندر علی المرتضیٰ کا جوش و جذبہ ہوگا، تب وہ انسان اس دنیا کے اندر بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، بڑا کامیاب شخص ہو گیا وہ جس نے ایسا کر لیا. ہم اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا کام ہے ایجوکیشن پہ ابھی جو ہمیں غور و فکر کرنا اور اپنے تعلقات کو علماء اکرام سے اچھے رکھنا اور اپنے دین کے کاموں میں 24 گھنٹے کے اندر کچھ وقت دین کے کاموں میں بھی دینا.